والوں کو مرچیں لگ رہی ہیں اور پی ٹی آئی والوں کا جل کے کوئی حال نہیں رہا، کیونکہ وائٹ ہاؤس نے مریم نواز کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنا ٹک ٹاک اکاؤنٹ بنا دیا۔ مریم نواز کو، جس کو زیادہ تر پاکستان میں تمزن ٹک ٹاکر کہا جاتا ہے، لیکن اس کے پیچھے اصل مقصد پیغام پہنچانا ہوتا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے 3 اہم ٹاپکس پر۔ سب سے پہلا ٹک ٹاک کی پابندی، اور صدر ٹرمپ نے اس کا اپنا ایک آفیشیل اکاؤنٹ لانچ کیا ہے اور اس پہ ویڈیو بھی جاری کی ہے۔ اس کے بعد امریکہ اور چائنا کے درمیان ٹک ٹاک کو لے کر کشیدگی اور اس پر مزید حکمت عملی کیا ہے، اور پاکستان میں مریم نواز کا ٹک ٹاک کا کیا سیاسی طور پر ایک ان کا موٹیو ہے، اس کے پیچھے ان کی کیا تحریک ہے اور وہ کیا اسے اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہتی ہیں۔ آج ہم تینوں پر واضح گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں احسن رضا صاحب۔ سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ کرن یہ بتائیں، آپ بھی ہیں ٹک ٹاک پہ؟ آپ بھی ٹک ٹاکر ہیں؟ نہیں سر، میں ٹک ٹاکر نہیں، میں یوٹیوبر ہوں۔ یوٹیوبر ہیں۔ دیکھیں یہ دونوں جو ٹرمز پاکستان میں ہے نا، یہ تھوڑی ذرا ڈیروگیٹری اس میں ٹون میں استعمال ہوتی ہے کہ وہ ٹک ٹاکر ہے اور وہ یوٹیوبر ہے۔ مریم نواز کو بھی ایسے ٹانٹ جیسے ایک سیکشن کرتا ہے ہمارے عوام کا کہ ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ۔ اب آپ کہنا شروع کر دیں جی ٹرمپ کو دیکھتے ٹک ٹاکر پریزیڈنٹ۔ بھائی دس از کالڈ ڈیجیٹل پولیٹکس۔ آج کون سی کارپوریٹ ادارہ ہے یا کون سی دنیا میں پرسنالٹی ہے جو ٹک ٹاک پہ نہیں ہے؟ ٹک ٹاک ایک برانڈ ہے، ٹک ٹاک ایک ٹول ہے، ٹک ٹاک ایک پاور ہے۔ اور جیسے فیس بک کے اس پہ الزام لگتا تھا کہ جی فیس بک نے وہ الیکشن کو انفلوئنس کیا ہے، واقعی یہ جو ٹولز ہیں یہ الیکشن کو انفلوئنس کرتے ہیں، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہ ٹک ٹاک کا اکاؤنٹ بنانا ایک بالکل ان کی پولیٹیکل موو ہے، اور اس کو آگے دیکھیں کہ انہوں نے اس کے ذریعے پھر آگے کیسے ووٹ لینے اور کیسے الیکشن جیتتے ہیں۔ تو سر امریکہ نے، وائٹ ہاؤس نے جو اپنی سب سے پہلے ٹک ٹاک اکاؤنٹ بنایا اور اس پہ سب سے پہلی ویڈیو صدر ٹرمپ نے خود اپلوڈ کی ہے اور بنوائی ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ آئی ایم یور وائس امریکہ، وی آر بیک، اور وہ بھی اس صورت میں جب آلریڈی امریکہ میں ٹک ٹاک پر پابندی کی تلوار لٹک رہی تھی۔ یہ فیصلہ درست تھا ان کا؟ دیکھیں جب ٹک ٹاک پہ پابندی کی بات کرتے ہیں تو اس کے پیچھے امریکہ چائنا جو رائولری ہے اس کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے۔ اس کے تناظر میں کہتے ہیں چونکہ ٹک ٹاک ایک لنکڈ ہے چائنا کے ساتھ، تو اس پہ جتنے یوزر ہیں ان کا ڈیٹا چائنا کے پاس جا سکتا ہے، اور وہ پھر جتنا اس پہ میسیجنگ اور وہ ویڈیوز آ رہی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ جی وہ چائنا پولیٹیکلی امریکہ کو انفلوئنس، پبلک کو انفلوئنس کر سکتا ہو، جو کہ ٹھیک بات ہے کہ جو میڈیم ہے وہ میسج اس میں جو آ رہا ہے وہ انفلوئنس کر سکتا ہے، لیکن اس کا حل پھر پابندی نہیں ہوتا۔ اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ آپ بھی اپنی ایک میسج لے کے چلیں اور اس کی وار، ڈیجیٹل کمپین شروع کریں، ڈیجیٹل وار شروع کریں، تو اس وار کا مقابلہ وار کے ساتھ ہوتا ہے، نہ کہ پابندی کے ساتھ۔ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ الیکشن میں کہہ رہے تھے کہ جی اس پہ میں بین کا وہ سوچوں گا، لیکن جب وہ جیت کے آئے تو انہوں نے کچھ ایک پیریڈ دیا تھا، مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے کہ جی اتنے دن تک کوئی ڈیل ہو گئی وہ امریکہ کو بیچ دیں، تو یہ پھر اس پہ بین نہیں ہوگا۔ تو ابھی تک اس کا جو ہے نا وہ ایسے اسٹیٹس کو چل رہا ہے، لیکن ساتھ ہی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ٹک ٹاک میں آ کر ایک اعلان کر دیا ہے کہ بھی ٹک ٹاک کی ایکسیپٹنس امریکہ میں موجود ہے۔ سر آپ نے بین کی بات کی صدر ٹرمپ کی، تو اس سے پہلے جو بائیڈن جو ایکس پریزیڈنٹ ہیں یو ایس اے کے، انہوں نے بھی ٹک ٹاک پر پابندی کی بات شروع کی تھی۔ ٹرمپ نے 3 دفعہ پابندی کی بات کی لیکن اس فیصلے کو مؤخر کرتے رہے۔ تو سر یہ ایک واقعی کوئی ہے اس کے پیچھے حکمت عملی، صرف ایک سیاسی محض یہ ایک بحث ہے اور ایک کھیل تماشا اس کو بنایا ہوا ہے؟ دیکھیں ٹک ٹاک جو ایک ٹول ہے وہ نوجوانوں میں بہت مقبول ہے۔ اگر آپ اس کو بین کر دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک پورے سیکشن کی آپ ناراضگی لے رہے ہیں۔ تو اس پہ بائیڈن بات کرتے رہے ہیں، خود پریزیڈنٹ ٹرمپ جس طرح آپ نے کہا کہ وہ 3 دفعہ اس پر پابندی کو مؤخر کر چکے ہیں اور اب خود اسی اکاؤنٹ پہ آ گئے ہیں، تو لیکن مریم کے بعد ہیں، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں۔ اور ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیں کہ مریم جو ہے انہوں نے پیپلز پارٹی سے انسپائریشن لی۔ سب سے پہلے پیپلز پارٹی
टिक टॉक पे आई, फिर जाहिर है इसके डिजिटल पॉलिटिक्स की जो पाकिस्तान में बानी है पीटीआई, फिर वो टिक टॉक पे आए और अब मरियम आई। तो अमेरिका की जहां तक हम बात करते हैं तो उधर इसको अभी एज ए पॉलिटिकल थ्रेट के तौर पे ही इस्तेमाल किया जाता रहेगा, इस पे इमीडिएट बैन का कोई अमकान नहीं है। सर, अगर हम पाकिस्तान में मौजूद हमारी जो आजकल बहुत फेमस हैं, वज़ीर आला भी हैं, मरियम नवाज़ की टिकटॉक्स की बात करें तो वो उनके एक नया अंदाज है, उनके कपड़े हैं, वैसे भी वो अपीलिंग लगती हैं। तो ये टिकटॉक की कोई रीब्रांडिंग है इनकी मरियम नवाज़ की सॉफ्ट लॉन्चिंग के साथ? देखिए, मरियम नवाज जब पॉलिटिक्स में आई एक्टिव, उसके साथ चीफ मिनिस्टर के ऑफिस के साथ, तो उनका जो मेन टारगेट है वो यूथ ही है कि यूथ जो लगता है कि उनसे काफ़ी दूर हो गए थे, तो उसको उन्होंने अट्रैक्ट करने के लिए जहाँ तक दूसरे बहुत सारे बहुत अच्छे प्रोग्राम इन्होंने शुरू किए हैं, स्कॉलरशिप है, लैपटॉप है, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो उसके साथ साथ उन्होंने उन तक रिकनेक्टिंग के लिए टिकटॉक को बहुत एक अच्छे टूल के तौर पर इस्तेमाल किया है और बड़ी स्ट्रेटेजिकली अपनी वो वीडियोस बनवाती हैं। उसमें से फिर कुछ वीडियोस ऐसी हैं कि जो वीडियो बनने का प्रोसेस है वो भी टिकटॉक पे लीक की गई या खुद से अपलोड की गई या किसी से उन्होंने वो कराई लीक और वो बहुत वायरल हुई। तो ये हर चीज़ जो वायरल होती है उसके पीछे पूरी एक स्ट्रेटेजी होती है। तो मरियम नवाज एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ चल रही है टिकटॉक पे और अवाम में उनका जो मैसेज है बहुत इफ़ेक्टिवली पहुंच रहा है और इसके असरात जो हैं आपको ये आने वाले जो इलेक्शन है उसमें नज़र आएंगे। तो नाज़रीन, सियासत अब सिर्फ असेंबली में नहीं होगी बल्कि आपके मोबाइल स्क्रीन पर भी होगी। आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर टिकटॉक्स देखते हुए हर तरह की जो सियासी कैंपेन है उसका हिस्सा भी बन सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि ये सीएम हाउस का या पाकिस्तान के इतने बड़े ओहदेदारों का टिकटॉक पर होना क्या कौमी सलामती के लिए कोई क्वेश्चन है? और अगर वो हैं भी और ये कौमी सलामती का कोई क्वेश्चन नहीं है तो क्या मरियम नवाज अपना वोट बैंक बरकरार रखने में और बढ़ाने में कामयाब रहेंगी इस टिकटॉक को यूज करते हुए? आपकी क्या राय है इसके बारे में? कमेंट में हमें जरूर बताइएगा।